بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی لیے ان کے قبیلے کے بڑے بھائی یزید بستامی نے اپنے گھر ایک بکرا باندھا ہوا تھا، اور جب وہ بکرا منمناتا تو اس کے کان میں جا کر کہتے لبیک جل شانہ، نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون، کہ اے بکرا تو اس وقت حقیقت میں اللہ کے روپ میں ہے، تیرے اندر بھی اللہ ہے، لبیک جل شانہ، تو میرا رب ہے، بتا کیا چاہتا ہے۔ اسی کتاب کا صفحہ 74 ہے، حمزہ خراسانی کے کانوں میں ایک دمبے کی آواز آئی۔ صوفیزم کے بہت بڑے امام حمزہ خراسانی، حمزہ خراسانی کے کان میں بکری کی دمبے کی آواز آئی تو وہ فوراً فرمانے لگے لبیک جل شانہ، اے اللہ بتا کی آواز ہے، میں حاضر ہوں۔ جنید بغدادی کا قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک بکرا باندھا ہوا تھا، بکرا جب منمناتا تھا تو اس کے پاس جا کر کہتے تھے لبیک جل شانہ، تو میرا رب ہے، رب تیری صورت میں آیا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آپ نے توصیف ملتانی کے 3 کلپس سنے جو 3 شخصیتوں سے متعلق ہیں۔ نمبر 1 جنید بغدادی رحمہ اللہ، نمبر 2 ابو حمزہ خراسانی رحمہ اللہ، نمبر 3 ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ۔ میں پہلے آپ کو ان 3 شخصیتوں کا مختصر تعارف کرا دوں، پھر ان کلپس کی طرف آئیں گے۔ نمبر 1 جنید بغدادی رحمہ اللہ مشہور بزرگ ہیں، سن 291 ہجری میں انتقال ہوا۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المنتظم میں ان کا ذکر کیا ہے۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں ذکر من اسمہ محمد میں ان کا ذکر کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے امام واقعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن ابراہیم رحمہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا انہ جنید وقتہ، کہ یہ تو اپنے وقت کا جنید ہے۔ ملاحظہ ہو کتاب غذاء الالباب اور باب ہے مطلب لزکات العلم، اور کتاب ذیل طبقات الحنابلہ احمد بن ابراہیم کا تذکرہ، اور حکومت سعودیہ کے سابقہ مفتی اعظم شیخ محمد بن ابراہیم اپنے فتویٰ میں جنید بغدادی کے تصوف کو اہل سنت کا نمائندہ تصوف قرار دیا ہے۔ نمبر 2 ابو حمزہ خراسانی، سن 290 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کی جلد نمبر 9 میں ان کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ وہ حج کو جا رہے تھے کہ کنویں میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے تاکہ کسی جاندار نے کنویں میں اپنی ٹانگ لٹکائی اور اس سے لٹک گئے اور اس نے ان کو باہر نکالا۔ اس واقعے کا تذکرہ مشہور مفسر ابن العربی نے احکام القرآن میں ذکر کیا ہے۔ سورہ رعد کی آیت الذین یوفون کی تفسیر میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے تاریخ اسلام میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ عنوان ہے ذکر ما فعلہ صاحب الشامہ۔ امام شعرانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کان من افضل مشائخ وادیانہم واورعہم، وکان الامام احمد اذا عرضت علیہ مسئلۃ تتعلق بطریق القوم یقول ما تقول فی هذه المسئلۃ یا صوفی۔ ملاحظہ ہو الطبقات الکبریٰ للشعرانی۔ ابو حمزہ خراسانی مشائخ میں بڑے مفتی، زیادہ دیندار اور زیادہ پرہیزگار تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو قوم کے بارے میں جب کوئی مسئلہ پیش ہوتا تو وہ کہتے اے صوفی تم اس مسئلے میں کیا کہتے ہو۔ الغرض ابو حمزہ خراسانی رحمہ اللہ 3 صدی ہجری کے بڑے عالم اور بزرگ تھے۔ نمبر 3 ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ، یہ سن 261 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے توحید پر مبنی ان کا یہ جملہ نقل کیا ہے استغاثۃ المخلوق بالمخلوق کاستغاثۃ الغریق بالغریق، کہ مخلوق کا مخلوق سے مدد مانگنا ایسا ہے جیسے ڈوبتا ہوا شخص دوسرے ڈوبتے ہوئے شخص سے مدد مانگے۔ ملاحظہ ہو فتاوی ابن تیمیہ حقیقت قولنا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ شارح بخاری امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وقد نقلوا عن ابی یزید اشیاء الشک فی صحتها عنہ۔ ملاحظہ ہو لسان المیزان، کہ لوگوں نے ابو یزید رحمہ اللہ سے ایسی باتیں نقل کی ہیں جن کے ثبوت میں شک ہے۔ یہی بات امام ذہبی رحمہ اللہ نے میزان الاعتدال میں ذکر کی ہے۔ نیز ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ کا تذکرہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے
سیر و اعلام النبلاء میں بھی ذکر کیا ہے۔ محترم سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ، ابو حمزہ خراسانی رحمہ اللہ اور حضرت ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ تیسری صدی ہجری کے عالم اور بزرگ ہیں۔ امت اسلامیہ کے معتمد علماء نے ان کا ذکر خیر کیا ہے، بلکہ ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ کے بارے میں تو یہ وضاحت بھی کی کہ ان کی طرف ایسے اقوال منسوب ہیں جن کا صحیح ہونا مشکوک ہے، لہذا آج کے دور میں ہمیں بھی چاہیے کہ ان کا احترام کریں۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ توصیف غیر مقلد کتنا غیر محتاط واقع ہوا ہے کہ بکرے والا واقعہ کبھی جنید بغدادی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے تو کبھی ابو حمزہ خراسانی رحمہ اللہ کی طرف اور کبھی ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ گویا جو نام اس کے منہ میں آ جائے وہ بول دیتا ہے اور اسے قطعاً یہ احساس نہیں کہ میں اس معاملہ میں اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں۔ امت اسلامیہ کی بزرگ ہستیاں سب کے لیے قابل احترام ہیں، لہٰذا ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ توصیف سے حوالے کا مطالبہ کریں۔ اس سلسلے میں واضح رہے کہ ابو حمزہ خراسانی رحمہ اللہ تیسری صدی ہجری کے بزرگ ہیں، ان کی طرف ایسی خطرناک عبارت کا حوالہ 14ویں صدی کے اردو کتاب سے قابل قبول نہیں۔ توصیف کو چاہیے کہ صحیح سند سے کوئی ایسا حوالہ پیش کرے جو سابقہ صدیوں میں سے کسی نے لکھا ہو۔ بہرحال ان کے بعد پھر اس سے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ اور با یزید بسطامی رحمہ اللہ کی طرف بھی یہی جملہ منسوب کیا ہے، تو اس کا حوالہ صحیح سند کے ساتھ توصیف غیر مقلد کے ذمہ ہے۔ توصیف کے سامعین و مداحین، اگر ایک مہینہ کے اندر وہ یہ حوالہ پیش نہ کرے تو پھر آپ ہی فیصلہ کریں کہ یہ شخص جھوٹے حوالے دیتا ہے یا نہیں۔ کیا ایسے شخص پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ اور جن اکابر امت اور سلف کا تذکرہ تاریخ میں اچھے انداز میں موجود ہے، تو یہ توصیف آپ کو ان سے بازن کر کے آپ کو بھی گنہگار بنا رہا ہے۔ بہرحال آپ بھی اس حوالے کا مطالبہ کرتے رہیں اور اسے باغنے نہ دیں۔ بقول شاعر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہ زنوں سے گلا نہیں تیری راہبری کا سوال ہے۔ والسلام۔ بزرگوں کی شان میں ہے، بزرگوں کی شان میں ہے تیری یہ گستاخیاں، بزرگوں کی شان میں ہے تیری یہ گستاخیاں، منتظر ہیں تیرے استقبال کو رسوائیاں، منتظر ہیں تیرے استقبال کو رسوائیاں، تجھ میں پیدا ہو گئی، تجھ میں پیدا ہو گئی تیری تباہی کی امنگ، تجھ میں پیدا ہو گئی تیری تباہی کی امنگ، کیا بچے گا جو کرے اللہ کے ولیوں سے جنگ، کیا بچے گا جو کرے اللہ کے ولیوں سے جنگ، خلق و تہذیب و ادب، خلق و تہذیب و ادب انسانیت سے دور ہے، خلق و تہذیب و ادب انسانیت سے دور ہے، بات میں ہے گندگی شیطانیت بھرپور ہے، بات میں ہے گندگی شیطانیت بھرپور ہے۔